ایک بہت بڑا سانیہ ہو کے گزر گیا. ٹھیک ہے، ہماری بہادر فوج نے، ہمارے جوانوں نے بڑی بہادری سے یہ آپریشن مکمل کر لیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، اب کس کی ذمہ داری ہے اور کس طرح سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے ملکی مفاد کی خاطر کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں. دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو جو مسائل ہیں اس پہ جو ہے وہ فوکس کرے. مسئلہ بلوچستان کا جو ہے وہ کوئی اب سے چلا تو نہیں آ رہا، 2 دہائیوں سے زیادہ ہو چکا ہے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے، اور اب اس میں ذرا شدت آ گئی ہے. ہم نے جو ہے بہت سارے مواقع جو ہے وہ ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ ریاست نے بہت سارے مواقع جو ہے وہ ضائع کیے ہیں. وہاں پر جو پولیٹیکل فورسز ہے ان کو انگیج کرنے کے بجائے جو ہے وہ بلوچستان کو بے یار و مددگار چھوڑا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج وہاں پر جو انتہا پسند جو ہے وہ حاوی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جو کچھ ہوا ثانیہ جعفر ایکسپریس کے اندر، وہ اس چیز کا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. جیسے نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا، اب وہ ایک خالصتاً جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے تھا، تو ہمیں جو ہے وہ اسی طرح بلوچستان کے مسائل کو، وہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو سمجھتے ہوئے ایک صرف اسپیسیفک بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے ترتیب دینا چاہیے. آج پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک قرارداد تو منظور ہوئی ہے، صرف قراردادیں منظور ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو پولیٹیکل میچورٹی دکھانی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگا. صرف پوائنٹ سکورنگ، آج تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہمیں یہی لگا کہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی یہی لگا کہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. بلاول بھٹو نے جو ہے وہ ایک تقریر کی جو دہشت گردی کو فوکس کر کے کی، اس میں میچورٹی نظر آتی تھی. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس موقع پر جب ملک کے اندر 2 صوبے جو ہے وہ مکمل دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، آپ اپنے سیاسی اختلافات ایک سائڈ پر رکھیں اور ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دے. ہر دفعہ جب بھی بلوچستان کے اندر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، پرائم منسٹر اور دیگر جو حکام ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. وقتی طور پر وہاں پہ جا کر تقریریں کرنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. جواد فیضی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں. اس صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں کا کیا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے؟ یقیناً ایک پیج پہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض ہونا چاہیے. اس ملک سے محبت کا جو حلف اٹھایا ہے، اس ملک سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے جو پارلیمنٹ میں موجود ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں ہر شخص کا، ہر شہری کا یہ پیدائشی حلف ہوتا ہے اپنی ریاست کے ساتھ کہ وہ اس کا وفادار رہے گا، اور قانونی طور پر بھی وفادار رہنا چاہیے، آئینی طور پر بھی وفادار رہنا چاہیے، اخلاقاً بھی وفادار رہنا چاہیے. لہذا جہاں تک بات ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، دیکھیے اس ساری صورتحال میں کس جماعت کے سربراہ نے یا بانی نے کس قسم کے ٹویٹس کیے، اور وہ ایسے ٹویٹس جو دہشت گردوں کی حمایت پر مبنی ہوں، ایسے ٹویٹس جس میں ریاستی اداروں، ایجنسیز کے خلاف گفتگو کی گئی ہو، لکھی گئی ہو، ایسے ٹویٹس جو اتحاد کو اور مزید اس میں استحکام کی بجائے اس میں نفرتیں، اس میں پروپیگنڈاز، اس میں فیک نیوز، اس میں اپنے پرسنل جذبات کا اظہار، اور اینڈ پہ انہی ٹویٹس کے اندر اپنے لیے سب کچھ مانگ لینا کہ میری 90 دنوں میں 72 گھنٹے سے زیادہ ملاقات نہیں ہوئی، میرے بیٹوں سے، بیٹی کی تو میں ذکر نہیں کرتا، میرے بیٹوں سے گفتگو نہیں کرائی گئی. وہ بیٹا جو دبئی میچ دیکھنے آ سکتا تھا، باپ کو دیکھنے پاکستان بھی آ جاتا. لہذا اس قسم کی چیزیں ایسے موقع پہ جب ہم آپریشن کر رہے تھے، جب پوری قوم مضطرب تھی، جب پوری قوم دعائیں کر رہی تھی، جب پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی تھی، صرف ہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے لوگ اور ایک مخصوص جماعت کے قائد سے لے کے، بانی سے لے کے، اور ان کے آگے جو ڈفرینٹ لیڈرز ہیں وہ اس پیج پہ تھے کہ وہ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے متنازع چیزیں پھیلا رہے تھے. لہذا اس پہ یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح آج قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ نیشنل ایکشن پلان، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہی کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کے دور میں بن سکتا ہے تو شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی بن سکتا ہے. اور عادل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ بلوچستان اسپیسیفک
انہیں کوئی ایکشن بلوچستان پلان بنانا اسپیسیفک چاہیے. نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف نیشنل ایکشن پلان بنانے کی بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرانے کی بھی ضرورت ہے. ناظرین ہم بھی ہمیں بریک پہ جانے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جعفر ایکسپریس سانحے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ نہ صرف ایک سانحہ ہے بلکہ یقیناً یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. خاقانی صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سانحہ اے پی ایس جب پیش آیا تو اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، جس طرح سے بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے. کیا اس طرح کا دوبارہ کوئی ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے جو خاص طور پہ اسپیسیفکلی بلوچستان کے لیے ہو؟ بالکل ضرورت ہے جی. اور ابھی جو آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ نہ صرف بننا چاہیے بلکہ ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے. اصل میں پچھلی بار بھی نیشنل ایکشن پلان پہ اس طرح عمل نہیں ہوا، اگرچہ آپریشن ہماری فورسز نے بہت اچھا اور بہت کامیاب کیا. اس نتیجے میں ٹی ٹی پی وغیرہ کی کمر توڑ دی گئی اور بہت حد تک ان کا صفایا ہو گیا. ابھی پھر دوبارہ جا کے یہ پچھلے 2 سال سے دوبارہ ایمرج ہوئے، لیکن ایک بار تو ان کا ایک طرح کا بالکل نیٹ ورک توڑ دیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے 2-3 باتیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بالکل آپ نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ سیاسی یکجہتی ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. میرا خیال ہے حکومت کو اس پہ ABC بلانی چاہیے اور سیاسی تقسیم نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے تحریک انصاف یا کسی اور جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے سب کو اس وقت اکٹھا کرنا چاہیے. حکومتی وزراء میں بعض کے بیانات نامناسب ہیں، تحریک انصاف میں سے کوئی اگر اگریشن یا زیادہ تنقید کر رہا ہے، یہ سب تنقید کا وقت نہیں ہے. سب مل بیٹھ کر اصلاح احوال کی تجاویز دینے کا اور پلان بنانے کا وقت ہے، اور دنیا دشمنوں کو یہ دکھانے کا وقت ہے کہ ہم آپس میں متحد ہیں. پورے ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک و قوم کی خاطر ہم اکٹھے ہیں. ایک پہلا مرحلہ یہ ہے. دوسرے مرحلے پہ بلوچستان میں بھی یہ اس پروسیس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ بھی جس طرح اختر مگل جیسے لوگ جو باہر چلے گئے ہیں اور وہ مایوس ہیں، جو ڈاکٹر مالک بلوچ ہیں اور دیگر لوگ ہیں، محمود خان چغدئی برت تو پشتون بیلٹ میں وہاں کے ویسے بھی اہم لیڈر ہیں، تو ان سب کو بھی وہاں پہ بھی APC ٹائپ لوگوں کو ساتھ سیاسی لانے کی ضرورت ہے. اور تیسرا جو کام ہے وہ آپریشن کرنا چاہیے. آپریشن سلیکٹڈ ٹارگیٹڈ جو آپریشن ہونا چاہیے. ان کو آپ کو کمر توڑنی پڑے گی. جب آپ دہشت گرد اس قسم کی حملے کرتے ہیں اور ایسی کلنگز کرتے ہیں، وہ مذاکرات کے راستے بند کر چکے ہوتے ہیں. اور اس وقت مذاکرات کی بات کرنا اور ایون جرگے کی بات جو چیف منسٹر بلوچستان نے کی تھی، میرا خیال ہے اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. اگر انہوں نے آپ کی حکومت کی تہس نہس کر کے رکھ دی ہے، ریٹ ختم کر دی، اتنے سارے لوگوں کو مار دیا اور اتنی درندگی کا اور ایسی صفاقی اور بے رحمی کا مظاہرہ کیا، ایسے لوگوں کو تو ان کی گردنیں ماری گئی ہیں اور ان کا صفایا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جو صورتحال اب کریٹ ہوئی ہے اس میں سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ 2004 کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت تگ و دو کی گئی اور دہشت گردی پہ کسی حد تک قابو پا لیا گیا. لیکن اب پھر جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اب یہ جو سانحہ پیش آیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سخت فیصلے ضرورت ہے؟ بالکل 2014 کے بعد یقینی طور پر جو ہے وہ ایک ایکشن پلان بنا تھا اور سختی سے اس پہ عمل بھی ہوا تھا. وہ کچھ اس کے نکات ایسے تھے جس کے اوپر ہم امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، جس کی طرف خاقوانی صاحب اشارہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک تو اداروں کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جب دیکھیں اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری قومی سیاست ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں محدود ہو گئی ہے، نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں محدود ہو گئی ہے، KP میں جو ہے وہ تحریک انصاف محدود ہوگی. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت. جب قومی سیاست کو آپ محدود کریں گے تو اس کی جگہ پر جو ہے قوم پرست سیاست جو ہے وہ جو ہے پروان چڑھے گی، یا انتہا پسند جماعتیں جو ہے یا انتہا پسند گروپ جو ہے ان کو آگے آنے کا موقع ملے گا.